افائے عہد کا مفہوم، اہمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے افائے عہد کے واقعات۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم افائے عہد کا مفہوم اور اہمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے افائے عہد کے واقعات پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افائے عہد کو اخلاق عالیہ میں قرار دیا ہے۔ افائے عہد کا مفہوم ہے کسی وعدے کو پورا کرنا۔ ہم زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ اکثر وعدے کرتے ہیں، کبھی کسی سے کسی خاص جگہ ملاقات کا وعدہ، کسی محفل میں شرکت کا وعدہ، کسی کی مدد کا وعدہ۔ ہم زندگی میں جو بھی وعدے کرتے ہیں انہیں پورا کرنا لازم ہے۔ افائے عہد مومن کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ہے، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، بے شک تم سے وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی افائے عہد کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے وعدے کو وفا کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بہت سارے اخلاق فاضلہ کا ذکر کیا جن میں افائے عہد بھی تھا، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن میں یہ اخلاق فاضلہ پائے جائیں گے میں انہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں اور اس کے لیے جنت کا میں ذمہ دار ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں امانت داری نہیں ہے اس میں ایمان نہیں، اور جس میں افائے عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وعدہ خلافی قرار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص منافق ہے جس میں 3 چیزیں پائی جائیں، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افائے عہد پر بہت زیادہ زور دیا اور اسے مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ سنن ابی داؤد میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ 4 صفات پائی جائیں وہ مکمل طور پر منافق ہے، اور اگر اس میں سے کوئی ایک صفت پائی جائے تو اس میں نفاق کا ایک حصہ پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب عہد و پیمان کرے تو اسے توڑ دے، اور جب جھگڑا کرے تو گالم گلوچ تک پہنچ جائے۔ جھوٹ جو ہے وہ بھی اخلاق رذیلہ میں شامل ہے، اور جو عملی جھوٹ ہے وہ وعدہ خلافی کے زمرے میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے، اور میں کھیلنے کے لیے باہر جانے لگا تو میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ اے عبداللہ ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ سے کیا دینا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اسے کھجور دوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ سے کچھ نہ دیتی تو یہ جھوٹ تھا، اور یہ عملی جھوٹ جو ہے یہ وعدہ خلافی کے اندر شامل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ افائے عہد کیا۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کے ساتھ ایک معاملہ طے پایا، وقت، جگہ اور دن کا تعین کر لیا گیا ملاقات کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اس وقت پر اس جگہ پہنچ گئے، لیکن وہ شخص وہاں نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کئی گھنٹے انتظار کرتے رہے، اور یہاں تک کہ آپ 3 دن وہاں انتظار کرتے رہے اور وہ شخص نہیں آیا۔ آپ صرف ضرورت کے لیے گھر جاتے اور پھر واپس اس کے انتظار میں وہاں آ جاتے۔ 3 دن کے بعد جب وہ شخص آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف اتنا ہی فرمایا کہ تم نے انتظار کروا کر مجھے بہت اذیت دی۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ وعدے کی پابندی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی اہمیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی جو عہد و پیمان میثاق مدینہ کی صورت میں ہجرت مدینہ کے بعد کیا، ہمیشہ اس کی پاسداری کی۔ صرف یہودیوں نے اس معاہدے کو توڑا تھا۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ لیکچر میں مزید معلومات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔